بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. الثعالبي من أحب الله أحب رسوله ومن أحب الرسول أحب العرب ومن أحب العرب أحب العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم. آج ہم ہدایت النحو شروع کرنے جا رہے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتلاتا چلوں مختصر انداز میں کہ آپ کا نام عثمان تھا اور لقب سراج الدین ہے. آپ بنگال کے باشندے تھے، بہت بڑے ولی اور صاحب ریاضت تھے. مشائخ چشت میں آپ کا شمار تھا. صاحب خزینۃ الاصفیاء کا بیان ہے کہ آپ 6 ماہ کے عرصے میں علم کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی آپ سے بحث مناظرے کی ہمت نہ ہوتی تھی. آپ کی وفات 768 ہجری میں ہوئی ہے. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف تھا مختصر انداز میں. اور کتاب جو آپ کے سامنے ہے، جو حضرت کی تصنیف کردہ ہے، اس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی ان کا اقتباس نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ فرماتے ہیں کہ ہدایت النحو درس نظامی کے طلبہ کے لیے انتہائی ناگزیر، بے حد مفید اور نہایت اہم کتاب ہے، اور اسے نحو کی ریڑھ کی ہڈی سمجھنا چاہیے. علم نحو سے جو کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے وہ اس کتاب میں ہوگی. اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اب تک علم نحو کو اردو زبان میں پڑھا ہے اور سیکھا ہے. یہ پہلی کتاب ہے کہ آپ عربی زبان میں علم نحو کو پڑھ رہے ہیں. اس کتاب میں پہلی بار آپ علم نحو کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ علم نحو سے غیر متعلق مباحث کو نظر انداز کیا جائے گا. بہت سے اساتذہ مبتدی طلبہ کے سامنے دقیق اور گنجلک بحثیں ذکر کرتے ہیں جس سے طلبہ پریشان ہوتے ہیں، اور جو اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اس لیے عبارت کو سمجھانے میں غور کیا جائے گا. میرے سامنے یہ کتاب ہدایت النحو موجود ہے اور یہ مکتبۃ البشریٰ سے چھپی ہے، اور اس کا نسخہ بڑا شاندار ہے اور خاص طور پہ مبتدئ طلبہ کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. چلیے کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، تو اس طریقے پر چلتے ہوئے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اگلا صفحہ دیکھتے ہیں. اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل. وسميته بهداية النحو
رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين، ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام بتوفيق الملك العزيز العلام۔ جی میں پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد مختصر وضاحت ہو جائے گی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والعاقبہ، عاقبہ کہتے ہیں انجام کو، بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ واصحابہ اجمعین، وآلہ واصحابہ اجمعین، اور آپ کے آل پر اور تمام صحابہ پر۔ یہ الحمد پر الف لام استغراقی ہے، جس کے معنی ہے تمام تعریفیں، اور یہ ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے۔ میں مختصر ترکیب بھی کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد للہ، یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کسی شبہ فعل کے۔ اس کے بعد ہے رب العالمین، یہ صفت ہے اللہ کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ واو حرف عطف ہے۔ العاقبۃ للمتقین، اس کی بھی ترکیب ایسے ہی ہو جائے گی جیسے الحمدللہ کی ہے ہم نے، یعنی العاقبہ مبتدا، للمتقین جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا شبہ فعل کے، اور پھر وہ خبر بن جائے گا۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور اس کی بھی ترکیب اسی طرح کر لیجیے گا۔ ایک بات کا خیال رکھیے کہ آل جو ہے، آل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہو سکتی ہیں، اور آل سے مراد وہ تمام لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ خطبہ مکمل ہو گیا، اور اس کا ترجمہ اور ترکیب مختصر انداز میں نے پیش کر دی۔ اس کے بعد اما بعد کی ترکیب ہے۔ اس کی ترکیب ذرا غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ بار بار نہیں بتائی جائے گی اور تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے۔ اما بعد، یہ اس کی تقدیر اور اس کی اصل عبارت یوں ہے: مہما یکن من شیء فہذا، مہما یکن من شیء بعد فہذا مختصر، یہ اس کی حقیقی اور اصل عبارت ہے۔ اما جو ہے وہ فعل شرط اور ادات شرط مہما یکن سے نائب ہے، یعنی اس کے عوض میں اما آیا ہے، اور اس کے بعد جو بعدو ہے یہ فعل محذوف اور فعل شرط جو ہم نے یکن نکالا تھا اس سے ظرف بن جائے گا، تو عبارت ہوگی مہما یکن من شیء بعد فہذا مختصر۔ ٹھیک ہے، فہذا مختصر، اس کا ترجمہ ہوگا بہرحال، تو یہ بہرحال حمد و صلات کے بعد تو یہ ایک مختصر رسالہ ہے۔ مضبوط فی النحو، مضبوط ضبط یضبط کے معنی تصحیح کے بھی آتے ہیں۔ مضبوط ضبط یضبط کے معنی تصحیح کے آتے ہیں، اور فی النحو نحو میں یہ تینوں مختصر، مضبوط اور فی النحو یہ تینوں ھذا کی خبر ہے، یہ تینوں ھذا کی خبر بنیں گے۔ مختصر الگ سے خبر ہے، مضبوط الگ خبر ہے، اور فی النحو یہ الگ خبر ہے۔ تو ترجمہ ہوگا فہذا الکتاب، تو یہ کتاب مختصر تصحیح شدہ علم نحو میں لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب مختصر تصحیح شدہ
اور علم نحو میں لکھی گئی ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیہ، اس میں نے جمع کی ہیں مہمات النحو، نحو کی اہم بحثوں کو، علی ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر، چونکہ کافیہ انتہائی مقبول کتاب ہے جس کو اگلے سال آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اسی کے مناسبت سے انہوں نے اس کی ترتیب رکھی ہے۔ مبوبا و مفصلا بعبارۃ واضحہ، باب در باب، فصل در فصل، بعبارۃ واضحہ، واضح عبارت میں، واضح عبارت کے ساتھ۔ اس کی مبوباً اور مفصلاً کی ترکیب میں بتا دوں کہ اگر ہم اس کو مبوباً اور مفصلاً پڑھیں گے تو یہ پھر حال بن جائے گا، جمعت میں جو تا ضمیر ہے اس سے حال بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو مبوباً و مفصلاً اسم مفعول کے صیغے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس صورت میں جمعت فیہ، جو یہ فیہ ہے اس کی ضمیر مجرور سے یہ حال واقع ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ مع ایراد الامثلۃ، مثالوں کو بیان کرنے کے ساتھ، فی جمیع مسائلہا، تمام مسائلوں میں، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلائل اور علتوں کو چھیڑے بغیر۔ تعرض کے معنی آتے ہیں چھیڑنا، ذکر کرنا، ان سے بحث کرنا، تو من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلائل اور علل سے تعرض کیے بغیر۔ لئلا یشوش ذہن المبتدی، یشوش یہ باب تفعیل سے ہے، شوش یشوش، اس کے معنی آتے ہیں خلل ڈالنا، پریشان کرنا، پریشانی میں مبتلا کر دینا۔ ترجمہ ہوگا لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل کا، تاکہ یہ مبتدی طلباء کے ذہن میں خلل نہ ڈالے یا ان کو پریشانی میں مبتلا نہ کر دے، عن فہم المسائل، مسائل کو سمجھنے سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، اور مختصر انداز میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگلا سبق کل ہوگا۔ اما بعد فهذا مختصر مضبوط فی النحو سے میں تشریح کر دیتا ہوں۔ پہلے انہوں نے یہ دو اس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اما بعد فهذا مختصر سے کتاب کا تعارف بیان کیا ہے، اور پھر اس کتاب کی خصوصیت کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کا تعارف مختصر انداز میں یہ ہے کہ یہ علم نحو کی ایک اہم کتاب ہے جو مختصر ہے، اس کے مقابلے میں جو کتابیں آتی ہیں وہ مطول ہوتی ہیں، یہ کتاب مختصر ہے، اور اس کے اندر نحو کی اہم بحث آئیں گی مبوباً و مفصلہ، اور یہ بحثیں باب در باب آئیں گی، باب در باب آئیں گی، مع ایراد الامثلہ، اور مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا، اور جتنے مسائل اور قواعد کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے تو ان کے بعد ان کی مثالوں کو بھی ذکر کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ اس کتاب کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر مسائل کے دلائل اور ان کی علتوں کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب مبتدی طلباء کے لیے لکھی گئی ہے، تو مبتدی طلباء کے لیے مسائل کا مستحضر رہنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ دلائل میں بحث کریں، جیسا کہ شرح جامی، اور جیسے کافیہ کی شرح ایک شرح جامی ہے اور ایک رضی، دونوں میں دلائل اور علل سے بحث کی جاتی ہے، لیکن یہ کتاب وہ اس انداز کی نہیں ہے۔ یہ آگے ایک عبارت اور رہ گئی ہے، وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَايَةِ النَّحْوِ،
رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين، ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام بتوفيق الملك العزيز العلام. اور وسمیتہ بہدایت النحو، اور نام رکھا میں نے اس کتاب کا ہدایت النحو، اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا. رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے طلباء کو ہدایت دیں گے. ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام، اور اس کتاب کو میں نے مرتب کیا ایک مقدمے اور تین قسموں پر، ایک مقدمے اور تین قسموں پر اس کو مرتب کیا. بتوفیق الملک العزیز العلام، الملک بادشاہ، العزیز بہت زیادہ غالب، العلام بہت زیادہ جاننے والے، بہت زیادہ جاننے والے، بہت زیادہ غالب بادشاہ کی توفیق سے اس کتاب کو میں نے ایک مقدمے اور تین قسموں پر مرتب کیا. دو باتوں کا خیال رکھیے. ایک تو یہ سمیتہ جو ہے، اس میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے. دوسری بات، فہذا مختصر میں ھذا کا مرجع کیا ہے. ھذا اسم اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کیا ہوگا. اور سمیتہ جو ہے، سمیتہ میں ہا ضمیر اس کا مرجع کیا ہوگا. تو فہذا کے بعد اس کا مشار الیہ محذوف ماننے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں اور یہ مان لیں کہ کتاب کی مقدمہ جو ہے کتاب لکھنے کے بعد، کتاب تصنیف کرنے کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، تو اس صورت میں ھذا کا مشار الیہ یہ کتاب ہو جائے گا، یعنی یہ کتاب جو میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور سمیتہ میں بھی ہا ضمیر کا مرجع یہ کتاب ہو جائے گی. اور اگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خطبہ اور یہ تعارف کتاب لکھنے سے پہلے اس کو لکھا ہے، کتاب ترتیب دینے سے پہلے اس مقدمے اس خطبے کو لکھا ہے، تو اس صورت میں ھذا کا مرجع، ھذا کا مشار الیہ اور ہا ضمیر کا مرجع وہ کتاب ہوگی جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے. یہ آج کا خطبہ اور مقدمہ مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل سے کتاب شروع ہوگی اور اس میں نحو کی تعریف، غرض و غایت کا بیان ہوگا اور اس میں کچھ تفصیل ہوگی. جزاکم اللہ خیر الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.